کنکلوژن میں میرے بھائیوں اور بہنوں، مجھے پاکستانی عوام پہ پورا یقین ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتوں سے نوازا ہے، تمام نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک بڑی مقدار میں ہمارے پاس پانی موجود ہے، زرخیز زمین ہے، توانائی کے تمام ذریعے ہمارے پاس ہیں، قدرتی وسائل ہمارے پاس ہیں، اور انسانی وسائل بھی ہیں ہمارے پاس۔ ہم عقل مند لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، تو پھر ہم اپنے پاؤں پہ کیسے نہیں اور کھڑے ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ہم آئی ایم ایف کو کیوں نہیں الگ رکھ سکتے ہیں؟ ہم نے کیا تھا اور دوبارہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میری بھائیوں اور بہنوں، میں نے اپنی ویژن دے دی ہے، میں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کر دیا ہے، میں نے اپنے آپ کو آل پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ میں اب تھینک یو، بہت مہربانی۔ میں اب تمام پاکستان میں پولیٹیشنز اور نان پولیٹیشنز تمام کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں، آل پاکستان مسلم لیگ میں شامل ہوں، اس کو طاقتور بنائیں، میرا ساتھ دیں۔ خاص طور پہ میں جوان نسل یوتھ کو انوائٹ کرتا ہوں، آگے آئیں، بڑھیں، بی کاؤنٹڈ، اسٹینڈ اپ اینڈ بی کاؤنٹڈ۔ مستقبل آپ کا ہے، پاکستان آپ کا ہے، سامنے آؤ، آپ کو راستہ دکھائیں گے اور پاکستان کو بناؤ، سب ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ بہت مہربانی۔ بہت مہربانی، یہی میں نے کہنا تھا۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے جذباتیات ہوئے ہیں، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اسی لیے میں کہتا ہوں سب سے پہلے ہمیشہ پاکستان ہے۔ Thank you. Thank you very much. Inshallah. Thank you very much. Thank you very much. اب میں انگریزی میں بولنا چاہوں گا۔ I would like to speak to all the foreign correspondents who are here and all the media personalities gathered here. I thank you very much for being present on this very historic occasion. I have said right in the beginning that I have decided to join politics. This decision of mine is based on a realization that today the سابق political صدر پرویز مشرف لندن میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی غلطیوں پر معافی چاہتا ہوں جن سے پاکستان کو نقصان ہوا ہے۔ میں کلین سلیٹ کے ساتھ اپنے پولیٹیکل کیریئر کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دور اقتدار کے آخری برسوں میں سیاسی غلطیاں ہوئی، پاکستانی عوام سے اپنی غلطیوں پر معافی چاہتا ہوں۔ سابق صدر پرویز مشرف لندن میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی غلطیوں پر معافی چاہتا ہوں جن سے پاکستان کو نقصان ہوا ہے۔ اسی پر ہم مزید بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ کے سیکرٹری اطلاعات احسن اقبال سے۔ احسن صاحب،
پرویز مشرف نے کہا ہے میں اپنی غلطیوں پر معافی چاہتا ہوں جن سے پاکستان کو نقصان ہوا ہے. پرویز مشرف کن غلطیوں کا ذکر کر رہے ہیں؟ دیکھیے، جنرل مشرف نے آج سیاست میں آنے کا جو اعلان کیا ہے یہ ہر کسی کا بنیادی حق ہے، لیکن جس آسانی کے ساتھ وہ معذرت کا لفظ بول گئے ہیں، شاید وہ نہیں سمجھتے کہ ان کی جو غلطیاں ہیں وہ مسٹیکس نہیں تھی بلکہ وہ بلنڈر سے، جنہوں نے پاکستان کو کئی اشرے پیچھے پھینک دیا. مثال کے طور پہ انہوں نے 2 دفعہ پاکستان کے آئین کو توڑا. انہوں نے کارگل کا فیاسکو کیا جس میں ہمارے بہت بہادر افواج کے افسران اور جو جوان ہیں وہ شہید ہوئے، اس کی ذمہ داری بھی ان پر عائد ہوتی ہے. اسی طرح لال مسجد کا واقعہ، اکبر بگٹی کی اسیسینیشن، پاکستان میں عدلیہ کے اوپر جو انہوں نے حملہ کیا، پاکستان کی خود مختاری کا جو سودا کیا، پاکستان کے آئین اور رول آف لا کا جو اشر کیا، ملک کی معیشت 9/11 کے بعد $90 ارب. آج یہ بات کر رہے تھے پانی کی اور توانائی کی، ایک منصوبہ نہیں لگا کے دیکھے گئے اور اندھیروں میں ملک کو چھوڑ کر گئے. تو انہوں نے جو ملک کے ساتھ جو کچھ کیا وہ ایسے جرائم ہیں کہ جو ناقابل معافی ہیں اور انہیں آئین اور قانون کا سامنا کرنا پڑے گا، چونکہ غداری کا جو معاملہ یہ صرف ٹیلی ویژن کے اوپر پریس کانفرنس سے معافی سے نہیں ہو سکتا. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر تو کوئی نوزائیدہ رہنما یہ تقریر کر رہا ہوتا تو بہت آسان تھا، لیکن ان کو تو پاکستان میں کسی بھی سیاسی لیڈر کے مقابلے میں 9 سال ملے تقریباً بلا شرکت غیر، ان کے پاس اقتدار تھا. ان 7 نکات کا قوم پوچھنا چاہتی ہے کیا ہوا جن کا انہوں نے 12 اکتوبر 99 کو اعلان کیا تھا. جیسے آج معصومیت سے اپنے منشور کو پیش کر رہے تھے، انہوں نے 12 اکتوبر 99 کو بھی ایک 7 نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا، لیکن 9 سالوں میں ان 7 نکات میں سے آدھا نکتہ بھی پورا نہیں ہو سکا. اس لیے میں سمجھتا ہوں ان چکروں میں نہیں آئے گی. آج انہیں کسی نے روکا نہیں. اگر سب سے پہلے پاکستان ہے تو ان کو یہ تقریر پاکستان کے اندر آ کے کرنی چاہیے تھی. انہیں کس نے جلا وطن کیا ہے؟ وہ تو خود ساختہ جلا وطنی کے اندر بیٹھ کے لندن میں یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کے دور میں آپ کو معلوم ہے کہ مسلم لیگ کی قیادت کو انہوں نے جب جلا وطن کیا تو جناب شہباز شریف صاحب واپس آئے، نواز شریف صاحب واپس آئے. انہوں نے بار بار کوشش کی، عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا اور انہوں نے طاقت سے انہیں واپس بھیجا. لیکن آج جنرل مشرف کو تو کسی نے نہیں روکا. آئیے آپ سب سے پہلے پاکستان کہتے ہیں تو پاکستان سے آ کے اپنی سیاست کا آغاز کریں اور آ کے ان قوم کے ساتھ جو جرائم کیے ہیں ان کا جواب دیں، اس کے بعد پھر اپنی سیاست کریں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو کچھ آج کیا ہے یہ ایک محض قوم کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے، لیکن قوم بہت حافظہ تازہ ہے. سب ان کے دور حکمرانی کے واقعات جانتے ہیں کہ 3 نومبر کو محض اپنے اقتدار کے لیے انہوں نے جو ایمرجنسی قائم کی. آج میڈیا کی آزادی کی بات کر رہے تھے، میڈیا نہیں بھولا کہ 3 نومبر کو انہوں نے میڈیا کا گلا کیسے گھونٹا تھا. جیو ٹی وی کے اوپر جو بندشیں دبئی سے لگتی رہیں اس کو قوم نہیں بھول سکی کہ انہوں نے جب ان پر زد پڑی تو کس طریقے سے جیو ٹی وی ٹیلی ویژن کا گلا گھونٹا، میڈیا کے اوپر حملہ کیا. تو لہٰذا یہ سب باتیں جو ہیں یہ کتابی باتیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن حسن صاحب صدر پرویز مشرف نے جیسا کہ کہا ہے میں اپنی غلطیوں پر معافی چاہتا ہوں جن سے پاکستان کو نقصان ہوا ہے. اس پر ہم مزید آپ سے بات کریں گے. ہولڈ کیجئے گا، یہاں پہ وقت ہوا ہے جیو ہیڈ لائنز کا، اس کے بعد آپ سے دوبارہ بات کریں گے. وقت ہوا ہے جیو ہیڈ لائنز کا. ایسے معاشرے میں جہاں حکمران